محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری غلامی کریں. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے ہم انسانوں کو یہ اور جنوں کو یہ فرمایا کہ میں نے صرف اپنی غلامی کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. حالانکہ صرف انسانوں اور جنوں کو اپنی غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، ساری کائنات کو اللہ نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا. یہ ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ. اور جو درمیان میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور پھر فرمایا كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. کائنات کی ہر چیز کو علم ہے کہ ان کی نماز کیا ہے، ان کی تسبیح کیا ہے. گویا کائنات کی ہر چیز نماز بھی پڑھتی ہے اور وہ تسبیح بھی بیان کرتی ہے. صرف مسئلہ اتنا ہے کہ ان کی نماز کیا ہے وہ اللہ نے ہر ایک کے جو ذمے لگایا ہے. کسی کے ذمے قیام ہے وہ کھڑے ہیں، جن کے ذمے سجدہ ہے وہ سجدہ ریز ہیں، جن کے ذمے جو اللہ نے لگایا ہے وہ وہی کر رہے ہیں، اور جن کے لیے گردش میں رہنا ذمے لگایا ہے وہ گردش میں ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج چاند کے مدار میں چلا نہیں جاتا، چاند اپنے مدار میں گھومتا ہے، کوئی کسی کے مدار میں نہیں. كل في فلك يسبحون. ہر ایک اپنا اپنا دائرہ ہے، اس میں پھر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے ان کے لیے حکم یہ لگایا. کیسی نماز پڑھتے ہیں اور کیسی تسبیح کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. ہمیں سمجھ نہیں آتی، وگرنہ ساری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے. انسانوں اور جنوں کو خصوصی طور پر یہ کیوں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری کائنات کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کی غلامی سے انحراف کر سکے. وہ ہر وقت اللہ کی غلامی میں ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، مرضی نہیں ہے. یہ جو مرضی کر لیں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. دیوار ہے، آپ اس کو نیک یا بد دیوار نہیں کہہ سکتے، جانور کو نیک یا بد نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس جو اختیار ہے وہی اللہ نے دیا ہے اور بس وہ وہی کر رہے ہیں. اس سے انحراف کا اختیار جس راستے پر اللہ نے لگایا ہے، جس بندگی پہ اللہ نے لگایا ہے، جس غلامی پہ اللہ نے لگایا ہے، اس سے انحراف کا اختیار اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں سوائے جنوں اور انسانوں. جنوں اور انسانوں کو اختیار کس چیز کا دیا؟ اب میں اور آپ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں اختیار جو دیا ہے وہ کس چیز کا دیا. ساری کائنات تو اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اور اگر انسان کو بھی اللہ کی بندگی کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ کون سا فرق ہے جو انسان کا اور باقی انسانوں جنوں کا اور باقی کائنات کا فرق صرف اتنا ہے. آپ یوں کہہ لیجئے یہ ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے اللہ کی بندگی کا راستہ. اس پر ساری کائنات چل رہی. انسان بھی اگر انسان اور جن کو بھی اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو یہ بھی بندگی کر رہا ہوتا، جیسے باقی کائنات بندگی کر رہی ہے اسی طرح یہ بھی بندگی کر رہا ہوتا. لیکن اس کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے کائنات کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ جب اس کو اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو پھر بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا.
اب اس کو جو حکم دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ اس کے پاس انحراف کا اختیار ہے. سب کے پاس ایک راستہ ہے, انسان کے پاس دو راستے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وہدیناہ النجدین. اس کو اللہ نے دو راستے دے دیے ہیں. ایک راستہ انحراف کی طرف جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے, اور دوسرا راستہ اللہ کی بندگی والا راستہ ہے. اور یہ وہی راستہ ہے کہ اگر اس کو اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو یہ اسی راستے پر ہوتا, اللہ کی بندگی کے راستے پر ہوتا. اب جو اضافہ ہوا ہے اس کے اختیار میں, ذرا غور سے سنیے, اب جو اضافہ ہوا ہے اس کے اختیار میں وہ صرف ایک راستے کا ہوا ہے, اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ انحراف کا راستہ. اب جب بھی یہ اپنی مرضی کرے گا نا تو یہ اس انحراف والے راستے پہ جائے گا. اگر یہ اللہ کی مرضی کرے گا تو پھر وہ عبادت والے راستے پر جائے گا. اس کے پاس دو ہی راستے ہیں, اور اللہ کریم نے جو قرآن میں فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اللہ کی طرف سے ایک العلم آ گیا. وہ آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ ایک طرف اللہ کی وحی ہے اور ایک طرف خواہشات نفس پر بنا ہوا نظام ہے. امتحان صرف اس بات کا ہے کہ ہم خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا ہم اللہ کی بندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. انسان کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے, پیدا ہی بندگی کی صفت کے ساتھ کیا ہے, یعنی غلامی کی فطرت کے ساتھ پیدا کیا. انسان بندگی کی فطرت لے کے آیا. اس نے کیونکہ آپ ابتدائے آفرینش جب عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب نے کہا تھا کہ قالوا بلا, کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہ سب نے کہہ دیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے, اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے لے لیا تھا. اب وہ وعدہ اللہ نے ہماری فطرت میں ڈال دیا ہے, عبدیت رب, رب کی غلامی اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی. لہذا ہر انسان رب کی بندگی کرتا ہے. فرق تب پڑتا ہے جب یہ اپنے رب بدل لیتا ہے. رب العالمین کو چھوڑ کر یہ دنیا میں کوئی چھوٹے رب, کوئی بڑے رب, کوئی زندہ رب, کوئی مردہ رب. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں سے کہا تھا ارباب متفرقون, کیا جو اتنے سارے رب ہیں, ارباب متفرقون خیر, کیا وہ سارے رب بہتر ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یا وہ اکیلا اللہ جو سب سے زیادہ زبردست قوت والا ہے, کیا وہ زبردست قوت والا رب بہتر ہے, یا مخلوق میں سے جو 0+0 یا 0 ملٹیپلائڈ بائی 0 ہو, جتنے مرضی آپ اس کو ملا لیں اس کا نتیجہ صفر رہتا ہے. بوتے اور ایسے رب جن کا کوئی اپنے پاس اختیار ہے ہی نہیں, اپنا اختیار نہیں ان کو رب بنا کے, یعنی نام رکھنے سے تو رب نہیں بن جاتا. اور اللہ نے قرآن میں بار بار یہ فرمایا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, یہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھ لیے ہیں کہ یہ رب